بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 54 نمبر سبق ہے، جس میں ہم تشبیہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. آج کی سبق میں ہم طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہ، ان کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں جو بنتی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں ينقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الى 4 اقسام، کہ تشبیہ اپنے طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے اعتبار سے 4 قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے. سب سے اول قسم تشبیہ مفرد بمفرد، یعنی مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں جو ہیں وہ مفرد ہو، اور مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ چند چیزوں سے مل کر نہ بنے ہو. نحو جیسے ھذا الشیء، یہ چیز، کالمسک فی الرائحۃ، خوشبو میں مشک کی طرح ہے. اب یہاں پر اس مثال میں ھذا الشیء یہ مشبہ ہے کیونکہ اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور المسک یہ مشبہ بہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں مشبہ اور مشبہ بہ، یہاں پر یہ مفرد ہے، لہذا یہ مفرد کی تشبیہ ہوئی مفرد کے ساتھ. یعنی مفرد کے ذریعے سے مفرد کو تشبیہ دی گئی ہے. مشبہ بہ بھی مفرد ہے اور مشبہ بھی مفرد ہے. دوسری صورت وتشبیہ مرکب بمرکب، مرکب کی تشبیہ مرکب کے ذریعے سے، اور وہ اس طریقے سے بأن یکون کل من المشبہ والمشبہ بہ، یہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے ہر ایک جو ہے اس کے لیے ہو ہیئۃ حاصلۃ من عدۃ امور، ایک ایسی ہیئت جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہو. یعنی مرکب کی تشبیہ مرکب سے اس طور پر کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے ہر ایک کی ایسی ہیئت ہو جو کئی چیزوں سے حاصل ہوئی ہو. یعنی مرکب سے مراد وہ ہیئت ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنے، اس طریقے پر کہ اگر ان میں سے کسی چیز کو علیحدہ کیا جائے تو پھر تشبیہ کا فائدہ حاصل نہ ہو. تو یہ دوسری قسم ہوئی جس میں کئی چیزوں سے مل کر جو ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے دوسرے کئی چیزوں سے حاصل شدہ ہیئت کے ساتھ. کا قول بشار، جیسے بشار کا شعر ہے
کأن مسار النقع فوق رؤوسنا، گویا کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد، فوق رؤوسنا ہمارے سروں پر، واسیافنا اور ہماری تلواریں، لیل ایک ایسی رات ہے، تہاوا کواکبہ جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، کأنہ گویا کہ مسار النقع فوق رؤوسنا ہمارے سروں کے اوپر تیز رفتار گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد، واسیافنا اور ہماری تلواریں، تو ان کی تشبیہ دی گئی ہے لیل تہاوا کواکبہ، ایک ایسی رات ہے جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس مثال میں شعر مذکور میں شاعر نے غبار کی اس ہیئت کو جس میں تلواریں ادھر ادھر ہل رہی ہوں مشبہ بنایا ہے، اور رات کی اس ہیئت کو کہ جس میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں مشبہ بھی قرار دیا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ایسی ہیئت ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تشبیہ المرکب بالمرکب۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَبَّهَ کہ شاعر نے جو ہے تشبیہ دی ہے ہیئت الغبار وفیہ السیوف مضطربۃ، یعنی غبار کی ہیئت کو جبکہ اس میں تلواریں کوند رہی ہو، مضطرب ہو، ہل رہی ہو، اس کی تشبیہ دی ہے بہیئت اللیل وفیہ الکواکب تتساقط فی جہات مختلفۃ، یعنی بہیئت اللیل رات کی اس ہیئت کے ساتھ، وفیہ الکواکب کہ جس میں ستارے جو ہیں تتساقط گر رہے ہوں، فی جہات مختلفۃ مختلف جہتوں سے۔ تو شاعر نے جو ہے غبار کی اس حیت کو جبکہ اس میں تلواریں کوند رہی ہو رات کی اس حیت سے تشبیہ دی ہے جبکہ اس رات میں ستارے مختلف جہتوں میں گر رہے ہوں۔ اب یہاں پر کأن مسار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکبہ، اب یہاں پر مسار جو ہے یہ اسم مفعول کا سیاق ہے باب افعال سے، اثار اطارتن بمعنی گرد اڑانا، نقع یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے نقاع اور نقوع آتی ہے بمعنی گرد و غبار، گرد و غبار، جبکہ یہاں پر جو اضافت ہے مسار النقع میں، یہ اضافت جو ہے اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، گویا کہ اصل میں ہے کأن النقل مسار، ان النقل مسار فوق رؤوسنا، رؤوس یہ رأسن کی جمع ہے بمعنی سر، اسیاف یہ سیفن کی جمع ہے بمعنی تلوار، تہاوا یا تہاوا تہاوین باب تفاعل سے بمعنی گرنا، اور کواکب جو ہے یہ جمع ہے کوکبن کی بمعنی ستارہ۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کأن حرف از حروف مشبہ بالفعل، مسار النقع مسار اسم مفعول اور یہاں پر یہ مضاف ہے، النقع مجرور بالکسر لفظاً یہ مضاف الیہ، فوق رؤوسنا یہ مرکب اضافی ہو کر ظرف ہے، یعنی مفعول فیہ ہے،
پھر مثار اس میں مفعول مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف کے ساتھ مل کر یہ معطوف علیہ ہوا. اس کے بعد واو عاطفہ ہے. اسیافنا پھر سے مرکب اضافی ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ اسم ہوا کأنہ کے لیے. پھر آگے جا کر لیلن یہ موصوف ہے، تہاوا فعل ہے، اور کواکبہ یہ مرکب اضافی ہو کر تہاوا کے لیے فاعل ہے. پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہے ما قبل کے موصوف کے لیے. پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی کأنہ کے لیے. اور آخر میں کأنہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو بھائی یہاں تک یہ دو قسمیں ہوئی طرفین کے اعتبار سے. تیسری قسم وتشبیہ مفرد بمرکب. تیسری صورت یہ ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ مفرد کی تشبیہ مرکب کے ساتھ کی جائے، یعنی مشبہ جو ہے وہ تو مفرد ہو اور مشبہ بھی ہی جو ہے وہ مرکب ہو، یعنی کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہوئی ہو. جیسے اس کی مثال جو ہے اس نے دی ہے کتشبیہ شقیقی، جیسے تشبیہ دینا گل لالا کا. اب گل لالا جو ہے یعنی مشبہ جو ہے وہ ایک ہے، مفرد ہے، تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے مرکب کے ساتھ، یعنی کئی امور سے حاصل شدہ ایک خیت کے ساتھ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ شقیقی جیسے گول لالا کی تشبیہ بہیئت اعلام یاقوتیۃ، بہیئت اعلام جھنڈیوں کے ہیئت کے ساتھ، یاقوتیۃ جو کہ یاقوتی سرخ جھنڈے ہیں، اور منشورۃ علی رماح زبرجدیۃ، منشورۃ جو لہرا رہی ہے، علی رماح نیزوں پر، اور وہ نیزے کس طرح ہے، زبرجدیۃ یعنی زبرجدی سبز رنگ کے نیزے ہیں. تو اب یہاں پر گل لالا جو ہے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جب گل لالا باد نسیم کے چونکوں سے جب کبھی نیچے کی طرف جھکتا ہے اور کبھی اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یاقوتی جھنڈیاں جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے زبرجدی نیزوں پر جو سبز رنگ کی ہوتی ہے ان پر لہرا رہی ہوں. اب یہاں پر اصل میں یہ تشبیہ جو ہے یہ ایک شعر میں دی گئی ہے، اور وہ شعر ہے وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَوَّبَ وَتَصَغَّرَ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِّن زَبَرْجُدٍ. تو یہاں پر شعر کو نہیں لایا گیا بلکہ شعر کے مفہوم کو مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. مطلب شعر کا یہ ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ گل لالا باد نسیم کے جونپوں سے جب کبھی نیچے اور اوپر کی طرف جھکتے اور اٹھتے ہیں تو مجھ سے مت پوچھو کہ وہ کتنا حسین اور دل فریب منظر ہوتا ہے. وہ اپنی سرخ رنگت میں جب ہری ڈالیوں کے ساتھ ہوا کی جھونکوں سے جھکتے اور اوپر اٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یاقوتی لال جھنڈیاں زبرجدی ہرے نیزوں پر لہرا رہی ہو. تو یہاں پر گل لالا یا شقیق کی تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، مفرد ہے، جبکہ
مشبہ بھی جو ہے وہ کئی امور سے اور کئی چیزوں سے منتزع ہے، کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہوئی ہے، تو اسے کہتے ہیں تشبیہ مفرد بمرکب۔ پھر آگے چوتھی صورت مذکور ہے وہ تشبیہ مرکب بمفرد، اور کبھی تشبیہ جو ہے مرکب کی مفرد کے ساتھ دی جاتی ہے، یعنی اس میں مشبہ جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے اور مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں یہاں پر دو شعر پیش کیے گئے ہیں جس میں مرکب کی تشبیہ مفرد کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیوں، تقصیا نظرائکما، غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، تریا وجوہ الارض کیف تصوروا، تم دیکھو گے کہ زمین کے چہرے کس طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تریا نہارا مشمسا قد شابہ ظہر الربا، تریا نہارا مشمسا، تم روشن اور صاف دن کو دیکھو گے، قد شابہ ظہر الربا، کہ جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہوں، فَكَأَنَّمَا هُوَ مُخْمِرُ، گویا کہ وہ چاندنی رات ہے۔ تو یہاں پر زمین کے چہرے کی طرف دیکھو، پھر وہ کس طرح رنگ بدلتے ہیں، پھر تم صاف اور روشن دن کو دیکھو گے کہ جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہیں، تو یہ مرکب ہے، اس سے جو حید حاصل ہوتی مرکب ہے، اور اس مرکب حید کی تشبیہ دی گئی ہے مفرد کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا هُوَ مُخْبِرُ، گویا کہ وہ چاندنی رات ہے۔ تو فَإِنَّهُ شَبَّهَ، تو شاعر نے جو ہے تشبیہ دی ہے ہیئت النہار المشمس، روشن دن کی ہیئت کو، اور اس روشن دن کی ہیئت کو الذی اختلطت بہ ازہار الربوات، جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہوں، اس کی تشبیہ دی ہے باللیل المقمر، چاندنی رات کے ساتھ۔ تو اس شعر مذکور میں محل استشہاد جو ہے وہ دوسرا شعر ہے۔ شاعر نے دھوپ والے دن کے ہیئت کو جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہوں مشبہ بنایا ہے جو کہ مرکب ہے، اور المقمر یعنی چاندنی رات کو مشبہ بھی قرار دیا ہے جو کہ مفرد ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تشبیہ المرکب بالمفرد۔ اب یہاں پر تقصیا، یہ باب تفغل سے ہے، تقصا یتقصا تقصیا، بمعنی مسئلے کی تہ تک پہنچنا۔ النظر بمعنی بغور دیکھنا، نظریکم اصل میں نظرینی تھا، لیکن اس کی تشبیہ ہوئی، اس کی اضافت ہوئی کما کی طرف، تو اس سے نون گر گیا اضافت کے وقت۔ مشمسن اشمسا یشمسو اشماسن، باب افعال سے ہے، بمعنی دن کا سورج والا ہونا۔ شابہ، شاب یشوب شوبن، باب نصر ینصر سے ملنا ملانا۔ ربا، اس کی واحد جو ہے وہ ہے ربوتن، ربوتن بمعنی ٹیلا، اونچی زمین۔ مقمر، یہ باب افعال سے ہے، اقمر یقمر اقمارن، اقمر اللیل یعنی رات کا چاندنی والا ہونا، چاندنی رات ہونا۔ یہاں پر یا حرف ندا، صاحبیہ منادا، پھر ندا با منادا، یہ
انشائیہ ہوا، جملہ انشائیہ۔ تقصیا فعل امر، نظریکما مفعول بھی، ترایا فعل با فاعل، وجوہ الارض اس کے لیے مفعول بھی مرکب اضافی ہوگا، ترایا فعل با فاعل، نہارن یہ موصوف ہے، مشمسن اس کے لیے صفت اول ہے، پھر قد شابہ فعل، قد حرف تحقیق، شابہ فعل، ظہر الربا اس کے لیے فاعل، پھر فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی نہارن کے لیے، فکأنما ہوا مقمر اس میں فا تفسیریہ، کأنما ملغا برائے تشبیہ، ہوا مبتدا مقمر خبر، یہ تو اس کی ترکیب ہوئی۔ اصل میں اس شعر میں شاعر موسم بہار کی ہری بھری کھیتی اور سرسبز و شاداب جاڑ جنکاڑ اور پودوں کے منظر کی عکاسی کر رہا ہے کہ ٹیلوں پر کڑے سیاہی مائل گہرے سبز رنگ کے پودوں پر جب دھوپ گرتی ہے تو پودے تو سیاہ کے سیاہ رہتے ہیں، البتہ بیچ کی خالی جگہ جو ہے جہاں پودے نہ ہو سورج کی روشنی سے منور اور روشن ہو جاتے ہیں، تو کہیں روشنی اور کہیں سیاہی کے ملے جلے منظر سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ دن نہ ہو بلکہ چاندنی رات ہو، جس میں رات کی تاریکی اور چاند کی چاندنی آپس میں مختلط ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اس روشن دن اور اس کے ساتھ ٹیلوں کے پودوں کے اختلاط سے حاصل ہونے والی صورت اور حیت کو مشبہ بنایا ہے جو کہ مرکب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مشبہ مفرد نہیں بلکہ دو چیزوں کے اختلاط اور ترکیب سے حاصل ہونے والی مرکب صورت ہے، اور اس کا مشبہ بھی جو ہے وہ مفرد ہے، یعنی چاندنی رات۔ تو یہ ہوئی تشبیہ مرکب بمفرد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔